کو دوستو دھرندھر مووی کی کہانی دراصل 1999 اور 2001 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو بھارت کی تاریخ کا تھوڑا سا بھی علم ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ دونوں سال بھارت کے لیے نہایت سنجیدہ اور خطرناک تھے۔ پہلا واقعہ تھا طیارہ اغوا اور دوسرا بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ۔ یہ دونوں حملے ایسے گروپوں نے کیے جنہیں پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ بھارت اس وقت براہ راست کوئی بڑا ایکشن نہیں لے پایا۔ وجہ پاکستان کو اس وقت بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، خاص طور پر امریکہ اور خلیجی ممالک۔ بھارت کے پاس راستہ صرف ایک ہی بچتا ہے، خاموش لیکن بے حد خطرناک، جس کا نام رکھا جاتا ہے مشن دھرندھر۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 30 دسمبر 1999 سے۔ ہم ملتے ہیں اجے سنیال سے، جو انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر ہیں۔ اسی دوران بھارت سے افغانستان جانے والی ایک فلائٹ قندھار پہنچتے ہی ہائی جیک کر لی جاتی ہے۔ جہاز میں موجود تمام بھارتی شہری یرغمال بنا لیے جاتے ہیں۔ دہشت گرد اپنی شرط رکھتے ہیں، بھارت اپنے گرفتار شدہ دہشت گرد رہا کرے گا۔ بھارت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا۔ اجے سنیال کے سامنے راج چیف، فارن منسٹر، حتیٰ کہ پرائم منسٹر بھی جھک جاتے ہیں۔ آخرکار شہریوں کو رہا کروا لیا جاتا ہے، لیکن یہ ذلت، یہ غصہ بھارت کے دل میں گہرائی تک بیٹھ جاتا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد 13 دسمبر 2001 کو ایک اور خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ 5 دہشت گرد دہلی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بیریکیڈ توڑتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اہم وقت پر اجے سنیال وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بھارت جب یہ معاملہ UN اور امریکہ کے سامنے رکھتا ہے تو نہ UN ساتھ دیتا ہے، نہ امریکہ اور نہ ہی کوئی اور ملک۔ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے۔ اجے سنیال، فارن منسٹر اور اعلیٰ افسران ایک ہائی لیول میٹنگ کرتے ہیں اور پھر ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، مشن دھرندھر۔ بھارت اپنا سب سے قابل اور سب سے خطرناک ایجنٹ پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ایجنٹ ہوتا ہے دھرندھر۔ کردار رنویر سنگھ ادا کرتے ہیں۔ اس کا کوڈ نیم رکھا جاتا ہے حمزہ علی۔ وہ خود کو بلوچستان کا رہائشی ظاہر کرتا ہے اور اسی شناخت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ بلوچستان وہ علاقہ ہے جو پاکستان، افغانستان اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ اسی شناخت کی وجہ سے حمزہ کو لیاری، کراچی میں انٹری ملتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو لیاری پر کنٹرول رکھتا ہے وہ پورے کراچی پر اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے حمزہ کی پہلی منزل سب سے خطرناک اور سب سے اہم ہوتی ہے۔ لیاری میں 3 بڑے ڈان، ارشد پپو، بابو ڈکیت اور رحمان ڈکیت، جسے رحمان بلوچ بھی کہا جاتا ہے۔ رحمان بلوچ بابو ڈکیت کا ناجائز بیٹا ہوتا ہے اور ہمیشہ بلوچوں کے حق میں کھڑا نظر آتا ہے۔ حمزہ کا مقصد بالکل واضح ہے، رحمان ڈکیت کی گینگ میں شامل ہونا۔ ایک شادی کے موقع پر اچانک خونریز حملہ ہو جاتا ہے۔ حمزہ رحمان کے 2 بیٹوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رحمان کا بڑا بیٹا مارا جاتا ہے۔ اس کے باوجود حمزہ کی ہوشیاری، اس کی بہادری رحمان کا اعتماد جیت لیتی ہے اور یوں وہ گینگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کی منصوبہ بندی سے رحمان اپنے سب سے بڑے دشمن بابو ڈکیت کو مار دیتا ہے اور اس طرح وہ لیاری کا سب سے طاقتور ڈان بن جاتا ہے۔ یہاں سیاست، مافیا اور انٹیلیجنس سب ایک دوسرے میں الجھ جاتے ہیں اور حمزہ آہستہ آہستہ اصل طاقت کے مرکز کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ رحمان کی ملاقات ہوتی ہے ISI کے میجر اقبال سے۔ میجر اقبال کا منصوبہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، روسی اور امریکی ہتھیار حاصل کر کے انہیں دہشت گردوں تک پہنچانا۔ مقصد صرف ایک، بھارت میں خوف اور تباہی پھیلانا۔ دوسری طرف حمزہ کی حکمت عملی آہستہ آہستہ اثر دکھانے لگتی ہے۔ وہ ہر خطرے کو دیکھ کر اپنی پلاننگ بدلتا رہتا ہے۔ ہر قدم، ہر فیصلہ زندگی اور موت کے بیچ کھڑا ہوتا ہے۔ لیاری کی ہر گلی، ہر چھوٹا واقعہ کسی بڑے کھیل کا حصہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کی قربانی اور اس کی خاموش ہوشیاری اسے سب سے خطرناک ایجنٹ بنا دیتی ہے۔ ادھر بھارت میں دباؤ مسلسل بڑھتا جاتا ہے، ہر کارروائی ایک نیا موڑ لاتی ہے اور آہستہ آہستہ مشن دھرندھر کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ آخری حصے میں کہانی اور بھی زیادہ گہری اور ڈارک ہو جاتی ہے۔ حمزہ رحمان کے اثر و رسوخ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میجر اقبال کی منصوبہ بندی کو ناکام بنانے کے لیے وہ ہر خطرہ مول لیتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، ہر قدم پر دھوکہ، ہر لمحہ جان کا کھیل۔ حمزہ کی قربانی اور اس کی بہادری آخرکار مشن کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ لیاری سے لے کر پورے پاکستان تک خفیہ کھیل سامنے آ جاتے ہیں۔
سب آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ آخر میں مشن دھرندھر اپنے انجام تک پہنچتا ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر فتح کے پیچھے کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، اور ہر کامیابی کے پیچھے کسی کا خون۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سسپینس، خطرہ اور سنسنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔